الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. آج کی یہ ورکشاپ جو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ورکشاپ ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ چند نوجوان ہوں گے وہاں نوٹ بک پکڑے ہوئے، اور اس میں کلاس لیکچرز کی طرح کی چند گفتگویں ہو رہی ہوں گی اور نوجوان بچے نوٹس لے رہے ہوں گے. لیکن یہاں آ کے میں ماحول دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اس گرمی کے موسم میں اتنا بڑا اجتماع، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والوں کو بھی جزائے خیر دے، اور اس میں حصہ لینے والے اور معاملین سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور پھر تقریر کرنے کے لیے سارے علماء کرام کے بعد اور پھر بطور خاص علامہ عبدالغفور راشد صاحب، ان جیسے شعلہ بیان اور باخبر مقرر کے بعد گفتگو کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. لیکن میں اپنی چند معلومات 2-3 حصوں میں پیش کروں گا، اس لیے کہ قادیانیت کا جو ایشو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی اس کے تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھنا ضروری. سب سے پہلا جو حصہ ہے میری گفتگو کا وہ ختم نبوت کا ایمانی پہلو ہے. اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاتم النبیین فرما دیا، اور اس کی وضاحت بھی اللہ کریم نے خود بخود فرما دی. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وضاحت کو خود فرما دی کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تشریف لے آئے، جب وہ آ جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا. جو ایمان لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے والی چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بات ختم. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھنا اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا. اور اگر کوئی شخص ختم نبوت کے پہلو کو اپنے ایمان سے مس کر دیتا تو پھر اس کے ایمان، اس کا عقیدہ ختم نبوت کیا، اس کا عقیدہ رسالت بھی باقی نہیں رہے گا. 2 حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، پھر اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. کہ ایک تو وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مثال دی کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سب کو معلوم ہوگی.
میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دار، میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا. سبحان اللہ. اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوا رہا تھا تو اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کس کس طرح سے آئیں گے اور ان کا سدباب کرنے والوں کے لیے یہ حدیث کس قدر کام دے گی اور یہ علمی ذخیرہ ہوگا، یہ علمی مواد ہوگا. اس لیے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی مثالیں کہلوائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی شخص نے گھر بنایا بہت خوبصورت، فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، گھر کو خوبصورت بھی بنایا، مکمل بھی بنایا، ہر اعتبار سے بہترین گھر بنایا، إِلَّا مَوْضِعُ اللَّهِ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے وہ خالی چھوڑ دی گئی، باقی سارا گھر بہترین. لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اتنا خوبصورت محل، اتنی خوبصورت جگہ، اتنا خوبصورت گھر، لیکن یہ جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہ خالی جگہ کیوں ہے؟ جو سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا موضع اللہ بنا، نبوت کے محل میں وہ آخری اینٹ میں ہوں. فجئت، بس میں آ گیا ہوں. فختمت الانبیاء، خاتم النبیین کا معنی سمجھ میں آیا؟ فجئت فختمت الانبیاء، اب میں آ گیا ہوں. فختمت الانبیاء، اب انبیاء کا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. میرے اوپر آ کے میں آیا ہوں تو سلسلہ ختم ہوا ہے. اس سے پہلے انبیاء کا سلسلہ ہے، اس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں. اور ایک دوسری حدیث جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 4 باتیں بتا دی، وہ ہوتی تو جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرما دی. تو اگلی 2 جو ارشاد فرمائی، آپ کہہ لیجئے کہ قرآن نے جہاں کہیں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ سارے جہانوں کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان کی مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے. جہاں لوگ جہاں تک ہوں گے آپ نبی ہوں گے. یہ جتنی باتیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، ان سب کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کی ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات، وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء بھی موجود ہیں. اس میں جبریل سے لے کر ادنا ترین فرشتے تک کے فرشتے بھی موجود ہیں. اس میں انسان، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک کے انسان بھی موجود ہیں. اس میں سارے جہان بھی موجود ہیں. ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا نبی میں ہوں. اب یہ بتائیے جب ساری مخلوق کا ایک نبی آ گیا، قیامت کی دیواروں تک آ گیا، پیچھے جگہ کون سی بچتی ہے جہاں جھوٹے اور کانے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں؟ جگہ بچتی کون سی ہے؟ اگر انسانوں کی بات ہے تو سارے انسانوں کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فرشتوں کی بات ہے سارے فرشتوں کے نبی وہ ہیں. اگر کسی ایک علاقے کی بات ہے تو اس کے نبی بھی وہ ہیں. سارے علاقوں کے نبی وہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں. میری نبوت قیامت کی دیواروں تک ہے. جگہ تو بچتی نہیں،
دجال کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے لیے تو جگہ ہی، اس کے لیے جگہ وہی تھی جہاں مرا ہے، فوت ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں بچتی۔ ہاں اپنی پرائیویسی میں کہیں، اپنی خلوت میں کہیں نبوت کا اعلان کرے، اظہار کرے، وگرنہ اللہ کی مخلوقات کے نبی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قیامت کی دیواروں تک ہیں۔ یہ اس کا ایمانی پہلو ہے اور اس کے اندر ذرہ بھر گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ اس قدر تیقن کے ساتھ، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی کی گنجائش دین اسلام میں کیا، مخلوقات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا پہلو جس کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے کہ علماء کرام نے اس کے اوپر فتوے دیے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ کسی نے دعا کی ہے، کسی نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، کسی نے فتویٰ لگایا ہے، کسی نے مباہلہ کیا ہے۔ اور جیسے ابھی ڈاکٹر عبدالغفور راشد فرما رہے تھے کہ مباہلہ تاریخ میں پہلا مباہلہ وہی ہوا ہے جو مولانا عبدالحق غزنوی کا تھا رحمہ اللہ کا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں ہیں، ہم تو حضرت ثناء اللہ احمد سری کی دعا کو بھی مباہلہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مباہلہ نہیں تھا، وہ اس کی اپنی دعا تھی اور وہ دعا اسی کو لگ گئی، لیکن وہ مباہلہ ہرگز نہیں تھا۔ مباہلہ تھا تو وہ مولانا عبدالحق غزنوی علیہ رحمہ کا تھا۔ باقی رہ گئی بات فتویٰ لگانے کی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی علیہ رحمہ، ابھی کہا جا رہا تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ انہوں نے لگایا۔ میں آپ کو ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اگر کسی کو پڑھنی ہو تو وہ مرزے کی کتابوں سے جا کے پڑھ لے۔ مرزا خود بتاتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے کافر کس نے کہا، یہ مرزا نے خود بتایا۔ اس کی حقیقت الوحی کے جہاں اس نے نشانات صداقت لکھے ہیں، سچائی کے نشانات، وہاں پہ جو 160واں نشان ہے، 160 نمبر نشان، وہ آپ جا کے پڑھیے گا، اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ دو باتیں الگ الگ ہیں، میں دونوں کو الگ الگ کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات وہ ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، دوسری بات وہ ہے جو حقیقت الوحی کے اندر لکھی۔ جو بات میں نے بزرگوں سے سنی میں پہلے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، میرے چچا محترم، انہوں نے یہ بات متعدد دفعہ مجھے سنائی کہ ہمارے جو دادا تھے، مولانا میرے پردادا اور ان کے دادا مولانا محی الدین عبد الرحمن علیہ رحمہ، اور ان کو عبد الرحمن کیوں کہا جاتا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ ان کا نام محی الدین تھا۔ وہ غزنی گئے تھے مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے پاس شاگردی اختیار کرنے کے لیے۔ یہاں سے انہوں نے جتنا علم حاصل کرنا تھا کر لیا، پھر دل میں خیال آیا، اور یہ خیال بھی اللہ ڈالتا ہے، اور وہ سارا سفر کر کے غزنی پہنچے، اور غزنی مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو اللہ نے کیسے بتا دیا تھا؟ ٹیلی فون تو تھے نہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ پنجاب سے مولوی محی الدین غزنی آ رہا ہے مولانا عبداللہ غزنوی کے پاس؟ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ پنجاب سے کوئی مہمان آ رہا ہے۔ سارے لوگ استقبال کے لیے باہر نکل کے کھڑے ہوئے کہ پنجاب سے کوئی مہمان آ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی استاد ہیں ہمارے پردادا مولانا محی الدین کے، تو چونکہ ان کا نام عبداللہ تھا تو انہوں نے اپنے شاگرد کا نام پیار سے عبد الرحمن رکھا۔ اس وجہ سے وہ مولانا محی الدین عبد الرحمن مشہور ہوئے۔ اسی کا تذکرہ جو
مرزا ہے وہ اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے. کبھی لکھتا ہے مولوی محی الدین لکھنؤ کے والا، کہیں لکھتا ہے عبد الرحمان لکھنؤ کے والا، کہیں محی الدین عبد الرحمان لکھنؤ کے والا. اس طرح سے کر کے وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے مختلف مقامات. لیکن جو چچا جان نے مجھے بات بتائی وہ یہ تھی کہ ان کی خط و کتابت جاری تھی. پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں جو میں نے بزرگوں سے سنی، پھر میں وہ بتا دیتا ہوں جو مرزے نے لکھی. چچا جان علیہ الرحمہ نے یہ بات بتائی کہ پردادا جان نے خط لکھا مرزے کو، کیونکہ خط و کتابت ان کی جاری رہتی تھی. اس کو خط لکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مرزے کے بارے میں خبر دے، اطلاع دے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما. میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی، اللہ نے میری رہنمائی کی کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے کہ یہ جس طرح فرعون اور حامان کا حشر ہوگا اسی طرح سے مرزا قادیانی کا حشر ہوگا، اور یہ انہی میں سے. پھر وہ فرماتے ہیں خط کے اندر ہی لکھتے ہیں کہ مجھے خواب کے اندر ہی اس کی تعبیر بھی بتائی گئی کہ فرعون مرزا خود ہے اور حامان نور دین ہے. یہ مجھے خواب کے اندر ہی بتایا. تو انہوں نے خط لکھ دیا اس کو. اس نے خط کا جواب یہ دیا، ایک تو یہ کہا کہ یہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یہ اگر کہا بھی ہے تو اس میں تو میرا نام تھوڑی لیا گیا ہے، میرا تو نام ہی کوئی نہیں ہے اس میں، تو میرا اس میں نام ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں نے بھی اللہ سے رہنمائی کی درخواست کی تھی کہ مولوی محی الدین عبد الرحمان جو لکھنؤ کے والا ہے اس کے بارے میں میری رہنمائی کا. تو مجھے اللہ نے رہنمائی کی ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن جو ہے وہ بد نسلہ ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے. اس وقت یہ چچا جان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس وقت ہمارے پردادا جی کے پاس اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اس نے یہ اعلان کر دیا. تو کچھ دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نواز دیا. تو اس کے پیروکاروں نے جا کے اس کو کہا کہ اس کے ہاں تو بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹا پیدا ہو بھی گیا ہے تو آگے نسل نہیں چلے. تو ہمارے جو دادا جان تھے مولانا محمد علی مدنی، اللہ اکبر، جو 45 سال مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع کے اندر دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوں، یعنی میرا وجود مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اب اس نے کہا تھا کہ اس سے آگے نسل نہیں چلے گی، تو اس سے آگے پتہ کتنی نسل ہے. اللہ اکبر، اتنی نسل اللہ نے بڑھائی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے کتنے بہن بھائی اور کتنے بھانجے بھتیجے ہمارے ہیں. اور اس وقت کتنی، ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا گنو تو صحیح ہمیں ہیں کتنے، تو اس نے گننے کی کوشش کی تو 281 تھے دادا جان کی اولاد میں سے جو موجود تھے. تو میں نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، لکھوی خاندان، سنائی خاندان، رضوی خاندان، اکابرین اہل حدیث، علماء اہل حدیث، پروفیسر احمد لکھوی صاحب، عرفان اللہ سنائی صاحب. تو میں بھی یہ عرض کروں کہ چونکہ میں بھی ان کی اولاد میں سے ہوں، جتنا بھی ناخلف ہوں انہی کی اولاد میں سے ہوں، لہذا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوں. میرا وجود بھی مرزے کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اب سن لیجئے وہ بات جو مرزے نے اپنی حقیقت الوحی کے اندر لکھی، اور جس کو پڑھنے کا شوق ہو وہ نشانات صداقت میں جو 160واں نشان ہے وہ پڑھ لے جا. اس کے اندر یہی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس خط کی. اور وہ خط اس نے وہی خط
اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح والا خط ہے کہ کیسا خط ہے. اس نے ایک خط اس کے اندر شائع کیا ہوا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ خط مولوی محی الدین عبد الرحمن نے مجھے بھیجا. اس نے یہ کہا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے خط بھیجا اور خط میں یہ لکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی مجھے رہنمائی کیجیے، تو اللہ نے رہنمائی یہ کی نہ فرعون و حامان وجنودہما کانوا خاطئین، ساتھ یہ بھی رہنمائی کی ان شانئک هو الابتر. یعنی یہ دونوں باتیں مولانا محی الدین عبد الرحمن نے کہیں، میں نے نہیں کہیں، گویا وہ اس کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہو. لیکن اس کی جو تفصیل ہے آگے اس میں یہ ہے کہ اس نے ان کو خط لکھا کہ یہ جو جلودہما ہو یا ان شانئک هو الابتر ہو، اس میں میرا تو نام ہی نہیں. اس نے یہ لکھا ہوا. میں نے کہا اس میں تو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے. تو اس پر مولوی محی الدین عبد الرحمن جو تھے انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے پھر دعا کی، یا اللہ واضح رہنمائی کر. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے بتایا مرزا صاحب فرعون. پتہ مجھے خواب میں آواز آئی مرزا صاحب فرعون، یہ اس نے لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے رہنمائی کر دی. اور اس سے یہ خوش ہوتا ہے، یہ کہتا ہے چلے بھلے مجھے فرعون ہی کہا ہے لیکن صاحب تو کہا ہے نا. وہ کہتا ہے مجھے صاحب تو کہا ہے نا، بھلے مجھے فرعون ہی کہا. اللہ، انہوں نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے اللہ نے خواب میں بتا دیا تھا کہ فرعون یہ ہے اور حامان نور دی. بہرحال اس کے بعد یہ لکھتا ہے کہ چونکہ مجھے اس نے کہا تھا ان شانئک هو الابتر، یا اس نے مجھے فرعون کہا تھا، دونوں صورتوں میں اس نے اپنی صداقت اپنے پیروکاروں کے اوپر جس طرح واضح کی ہے اس نے تفصیل لکھی. اس نے کہا کہ اگر میں فرعون ہوں تو پھر وہ موسیٰ ہے، اور اگر وہ موسیٰ ہے تو فرعون کو پہلے مرنا چاہیے، موسیٰ کو بعد میں. تو وہ مولوی محی الدین عبد الرحمن تو میری زندگی میں فوت ہو گیا. وہ فوت ہو گیا ہے، میں ابھی زندہ ہوں، اس کا مطلب ہے میں فرعون نہیں ہوں. اس سے وہ دلیل نکالتا ہے میں فرعون نہیں ہوں. اور دوسری بات وہ دلیل کہتا ہے وہ کہ ان شانئک هو الابتر، کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ان شانئک هو الابتر. اس کے اوپر مولانا محی الدین نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی اس کو خبر نہیں دی، کوئی اس کو بدنسلہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. یہ خود اس کی تشریح کرتا اور خود تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس نے بدنسلہ کہا ہے، حالانکہ میرے تو 3 بیٹے ہیں، اور مجھے کہا ہے حالانکہ خود ہے، اور میری دعا سے اس کی نسل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. یہ آج بھی حقیقت الوحی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی نسل کا دروازہ نسل بند ہو گیا ہے میری دعا سے. اب اندازہ کیجئے وہ جو بزرگ ہیں جن کی نسل کا دروازہ بند ہوا ہے، میں ان کی دلیل کے طور پر الحمدللہ موجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی یہ سارا کچھ دکھا دیا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا ہے. عرض کرنے کی بات یہ ہے، کسی نے فتویٰ لگایا، کسی نے بد دعا دی، کسی نے مباہلہ کیا، اور کسی نے سب سے پہلے اللہ سے رہنمائی لے کر اس کے منہ پہ اس کو بتا دیا کہ تو فرعون ہے اور تیرا ساتھی حامان. لہذا یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ کی سعادت دی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، یا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، یا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا، تو بات یہی سمجھ آتی ہے، اس میں تطبیق یہی ہوتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ سعادت کسی ایک کے حصے میں نہیں آئی، یہ سب کے حصے میں. لہذا فتویٰ، مباہلہ، دعا، اس کو اپنے اپنی جگہ پہ فرق رکھیے، فرق سمجھیے، اور جس نے جو سعادت سمیٹی ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعادت ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں تاریخ کے طور پر یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے. تیسرا پہلو میں نے ویسے 4 پہلو بیان کرنے تھے، لیکن میں تیسرا اور آخری پہلو بیان، یہ ہے سماجی پہلو اور قانونی پہلو.
قانونی اور سماجی اعتبار سے ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں جذباتی ہو کر کسی قادیانی کے خلاف ایسی بات کر دینے کے کہ جس کے بعد آپ قانونی طور پر پکڑے۔ قادیانی آئین پاکستان کی روح سے کافر ہیں، آئین پاکستان کی روح سے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آئین پاکستان کی روح سے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، آئین پاکستان کی روح سے وہ اپنی قبروں کے اوپر مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، وہ آئین پاکستان کی روح سے وہ اپنی قبروں کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی عمارتوں کے اوپر، اپنی عبادت گاہوں کے اوپر وہ یہ نہیں لکھ سکتے۔ یہ ساری پابندیاں ان کے اوپر آئین پاکستان لگاتا ہے۔ جب آئین لگاتا ہے تو پھر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شامل کریں نا۔ پچھلے کچھ چند سال پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ قادیانیوں نے کتبے کے اوپر، قبروں کی کتبے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، تو چند نوجوان اٹھے، انہوں نے جا کے کتبے توڑ دیے، پوری دنیا میں شور مچا کہ قادیانیوں کی قبریں اکھاڑ دی، پوری دنیا کا میڈیا آیا کہ قادیانیوں کی قبریں اکھاڑ دی، کینیڈا سے، امریکہ سے، مختلف جگہ سے سارا میڈیا یہاں آیا اور انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ قادیانیوں کی قبریں اکھاڑ دیے، حالانکہ کسی نے نہ کوئی قبر اکھاڑی تھی اور نہ کوئی اکھاڑتا ہے، یہ تو ان کے کتبے تھے، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے لکھا تھا، یہ ضروری تھا اس کو ختم کیا جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درخواست دے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آئین طریقے سے ان کو آؤٹ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ لہذا جب آپ ملک کی آئینی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے تو یہ قادیانی خود بخود اس سے آؤٹ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ سامنے اور خود کنفرنٹ کرنے کی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو کوئی جھوٹا نبی لے کے پھرتا رہے، ہمیں اور کافر نہیں کتنے ہم نے برداشت کیے ہوئے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، وہ عیسائی بن جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کا عقیدہ رکھتے یہودی بن گئے، اور مختلف جو مشرک ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جینی ہیں، ہر ایک نے اپنا پہچان بنائی ہوئی ہے، اس پہچان کے مطابق وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرواتے ہیں۔ یہاں ہمارے امن کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو قادیانیوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے مرزے کے نام پر اپنی احمدی جماعت جو ہے اس کو رجسٹرڈ کروائیں اور غیر مسلم کے طور پر جہاں مرضی آئیں، جہاں مرضی بیٹھیں، جہاں مرضی امن کمیٹیوں کے ممبر بنیں، جس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کافر کے طور پر کریں، مسلمان کے طور پر وہ نہیں کر سکتے۔ وہ پاکستان کے اندر کریں، یہ وہ پاکستان کے باہر کریں، وہ کافر ہیں، وہ اپنی ریکگنیشن بنائیں، وہ اپنی شناخت بنائیں، وہ پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ کافر ہیں، اور کافر کے طور پر ہم بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم۔